کہ جو اکمل بالوجود ہے وہ اولا بالوجود، لہذا افضل بالوجود. تو سب سے پہلے پیدا ہوئے بتقاضائے اکملیت، لیکن بھیجے گا سب سے آسان وہ بھی اصول عقلی جماعت ہے. یاد رکھیے کہ جو مطلوب اکمل ہوگا وہی اللہ کا اصل مقصود ہوگا. ایک کامل کا مقصود ناقص نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ اتنی کامل ذات ہے اس کا مقصود بچے ہیں، اللہ اتنی کامل ذات ہے اس کا مقصود یہ مطلب ہے. کامل کا مقصود ہمیشہ کامل ہوگا، مقصود اول نہیں ہوگا جو کامل ہو، لیکن ہر سے تنہید مقصود بن کے مقصود ہوتی ہے. اور اسی لیے شفیع معروف اللہ لولا کلمہ خلقت الاطلاق، آپ نہ ہوتے تو افلاق ہے نہ کچھ، کیونکہ افلاق نور ظاہر میں محیط ہیں، لہذا افلاق کہہ دیا گیا. یعنی آپ نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا، یعنی اصل مقصود آپ ہیں، آپ کی خاطر سے سب کچھ ہے. تو ایسا تنہید مقصود بن کے مقصود ہو سکتی ہے. مثال کی طرح یہ ذکر مقدس اس وقت ہو رہا ہے اس مجلس کا مقصود ذکر رسول رسول، اصل مقصود یہ ہے. مگر یہ مقصود اب ہو رہا ہے اور آپ اپنے گھر سے روانہ کب ہوئے؟ یہ مقصود اب ہو رہا ہے اور یہ روشنی کب ہوئی؟ مقصود اب ہو رہا ہے اور یہ خرچ کب بچا؟ مقصود اب ہو رہا ہے مگر یہ لاؤڈ اسپیکر کس طرح رکھا گیا؟ مقصود اب ہو رہا ہے اور بندہ کب گھر سے چلا؟ مگر یہ سب اسی لیے تو ٹھیک ہوا کہ مقصود اب ہو رہا ہے. اور اگر یہ ذکر مقدس جو مقصود ہے یہ ہو چکتا ہے روشنی ہوتی تو یہ ذکر ہو چکتا ہے فرض رشتہ تو یہ ذکر ہو چکتا ہے بندہ حاضر ہوتا تو یہ ذکر ہوتا ہو چکتا اور آپ آتے تو معلوم ہوتا کہ مقصود آنے والا ہو تو ہم سے تنہید مقصود بن کے بامال. اور مقصود آ جائے تو پھر جو ہو وہ بے محل. جیسا یہی سمجھ لیجیے کہ مقصود کل آنے والا تھا اس لیے کامیانے کو لگ ہوا. بالکل مقصود کل آنے والا تھا اس لیے سب سے زمین بچا. بالکل مناسب. مقصود کل آنے والا تھا اس لیے سب سے قبل کی تبدیلیں روشن کی گئی. بالکل وہ محل مقصود کل آنے والا تھا اس لیے ستاروں سے بچنے امکان میں چلانا کر دیا گیا. بالکل صحیح ہوا. مقصود کل آنے والا تھا اس لیے دریاؤں کی سبیلیں رکھی گئی. بیکار کتابت میں آتا ہے سمجھائے کروں غرض مقصود کل آنے والا تھا اس لیے آگ و بہار عالم سے زینت کاتا نے امکان کر دی گئی. بالکل درست. اور اب دوسرا نظام میں کہتا ہوں مقصود کل آنے والا تھا اس لیے آدم آئے نو انسانی کی رسمیت جو کھانے کا کرا ہے. مقصود کل آنے والا تھا اس لیے نوح ہے میرے تعلیمی کو اونچا بنانے. مقصود کل آنے والا تھا اس لیے ابراہیم موسیٰ کا جب آئے تو تھے تعلیمی کو بلند کرنے. اور پھر کیوں اب تک کے نام لوں میں کہتا ہوں مقصود کل آنے والا تھا اس لیے ایک کم 1,24,000 انبیاء آ گئے بہار انسانی کو اس بہادر بنانے کے خاتم الانبیاء کو کھڑے کر. اگر یہ مقصود کل آ چکتا تو آدم آتے تو نوح آتے تو یہ سب کہاں ہوتے؟
یہ سب کیا کرتے ماشاء اللہ پورے طور سے مقصد کی طور تک پہنچے. ہر نقطۂ خیال کے مسلمان سے سوال ہے یہ کہ جو مقصود کو آیا تھا یہ آیا کچھ عرصے تک رہا اور پھر بغیر چلا گیا. اور اس کے بعد بھی زمین آسمان کا ہے. اور اس کے بعد بھی آقا و ماقا و ستارے موجود تمام نظام عالم اسی طرح قائم. تو یا تو کہو کہ سب بیکار مگر سمجھ کے کہو کہ قائل حکیم کا عمل ہے. اور یا ماننا پڑے گا میرے ساتھ مل کر کہو کہ جو آیا تھا وہ گیا نہیں ہے کسی نہ کسی صورت میں. چلو آگے کے بولیں گے لگا وہ ہے اور اسی کے سبب سے یہ زمین آسمان قائم ہے. اسی کے سبب سے یہ نظام عالم قائم ہے. اور اب خدا نے اسے رکھا ہے یہ طے کر کے کہ اب جب پورے نظام کو ختم کرنا ہوگا تو بھیج دوں گا. تو پھر یہ نہیں تو کچھ نہیں. اس سے اس نے انتظام کیا بقا کا کیونکہ دنیا میں راستے کے ہٹانے میں کوئی کمی نہیں تھی. جو آیا اسے راستے سے ہٹایا, جو آیا اسے یا زہر یا تلوار کسی صورت سے ضرور اس کو جان لی. خیر خالق نے کی بقا کا انتظام کیا. اور میں جیسے دن سب کر چکا ہوں کہ کرونا نے کیا کمی نہیں رکھی اس سلسلے کے پتہ کرنا ہے. مگر ہو گیا کہ خدا نے اس کے بقا کا امان کیا جس فرض کو اب اس سلسلہ کی کڑی بنانا تھا اس کے اوپر رس کا پردہ طاری کیا. دن بھر رس میں رہے. جب کا جو الہی پورا ہو گیا تو اب رس کے پاس آیا تو پھر رس نہیں آیا. ایک دن ایسا پوچھا کہ کب رس کے پاس آیا. اب آخر وقت کے معلوم ہے کہ جب ٹوٹی سے ہمیں کھڑی تو دیکھا کہ انہوں نے آگ لگی ہے جل کے مر جائیں یا قدم باہر نکل. ہر سید سجاد نے یہ کہا کہ بس اب قدم باہر نکل. اب اس کے بعد کیا کیا ہو گیا, کیا کیا شدائد وجہ سے کیا کیا اذیتیں اٹھائیں, مگر اس بیماری میں سب اذیتیں آ کے بھی رس نہیں آیا.